الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، ایک روایت میں پڑھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا. اس میں ان کو لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجیے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. اب آگے بڑھنے سے پہلے کہ انہوں نے ان کو کیا لکھا، یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرح خود حضرت معاویہ بھی صحابی رسول تھے، شام کے حاکم گورنر تھے، بعد میں پورے عالم اسلام کے بھی حکمران بنے، اس وقت شام کے گورنر تھے. پھر یہ کاتبین وحی میں سے ہیں کہ جب کوئی قرآنی آیت نازل ہوتی تو آپ جن صحابہ کو بلوا کر وہ آیات قرآنیہ لکھواتے، ان میں حضرت معاویہ کا شمار بھی ہے. تو یعنی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ان کے مراتب یوں بھی زیادہ ہیں کہ وہ ان کا شمار بڑے صحابہ میں ہے، پھر وہ حاکم ہیں، گورنر ہیں، کاتبین وحی میں ہیں. تو لیکن لکھ رہے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو کہ مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجیے. تو اب یہاں ایک تو احتیاجی سمجھ آئی کہ دینی مسائل میں ہم اپنے آپ کو محتاج بنائیں، ہر ایک سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی سیکھیں جو بظاہر ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے اندر دین کی ایک طلب ہو، دین سیکھنے کی ہمارے اندر ایک تڑپ ہو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے کبار علماء کے پیر و مرشد ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت پڑوسی گھر میں آگ مانگنے کے لیے گئی. تو آج تو آگ جلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چولہے کا بٹن دبایا آگ جل اٹھتی ہے. پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، لکڑیاں آپ جانتے ہوں گے، لکڑیاں جنگل سے لے آنا، پھر اس میں پھونکنی سے پھونکتے رہنا، تو آگ جلانا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو پڑوس سے کوئی چنگاری لے آتے، اس طرح آگ سلگا لیا کرتے. تو اس طرح ایک عورت پڑوسی گھر میں آگ مانگنے کے لیے گئی. تو اس نے کہا کہ آگ تو ہم نے ابھی جلائی نہیں، ہمارے گھر میں آگ نہیں. تو اس نے کہا کہ میں راکھ کو کریدتی ہوں، تلاش کرتی ہوں، شاید کوئی انگاری مل جائے. تو وہ راکھ کو کریدنے لگی تو ایک انگارہ اس کو مل گیا. تو وہ اس کو لے آئی اور گھر آ کر اس نے اپنی آگ جلا لی.
تو اب یہاں دیکھیں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک چنگاری ہو تو اس سے کام چل جاتا ہے۔ تو اس طرح دین حاصل کرنے کے لیے دل میں دین کی جو طلب ہے، دین کی جستجو کا جو شوق ہے، تو اس کو آپ ایک انگاری سمجھے، اگر یہ ہوگا تو آپ دین کی راہ میں چل سکیں گے۔ تو اس لیے دین سیکھنے میں ایک تو اپنے آپ کو محتاج بناؤ، ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرو، اور دین حاصل کرنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب آگے بڑھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کو ایک حدیث لکھ کر بھیجی، اس میں متعدد نصیحتیں تھیں، تو ایک دو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک انہوں نے یہ لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیل و کال سے روکا ہے۔ اب یہ بات سمجھے کہ اس نصیحت پر اگر ہم عمل کریں تو یہ نبی پاک کا اتنا مختصر اور جامع جملہ ہے کہ اس سے ہم اپنے دنیاوی معاملات کو سنوار سکتے ہیں، گھریلو تعلقات کو، معاشرتی تعلقات کو، بلکہ ہم اپنے دین کو بھی، دین کے امور کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ کیل و کال، بلا ضرورت گفتگو بولنے سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جھوٹ، غیبت، گلے، یہ زیادہ بولنے کے نتائج نہیں ہیں۔ جب آدمی بے مقصد بولتا چلا جائے، بولنے ہی کا شوق ہو جائے، بلا وجہ بولتے چلے جاؤ، تو اسی میں غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پر بہتان ترازی کی نوبت بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم اس نصیحت کو ہی پلے باندھ لیں تو ہم اپنے گفتگو کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے کلام میں غیبت، بہتان ترازیاں نہیں ہوں گی تو ہم اپنے معاملات کو، معاشرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ بلکہ دینداری میں بھی تو یہ جو دین میں زیادہ باس و مباحثے کا شوق، بلا وجہ، حدیث پاک میں ہے کہ لوگ بولتے بولتے پھر یہاں تک آ جائیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ آج ہمارے نوجوانوں میں یہاں تک زبانیں کھل چکی ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ فضول باس و مباحثہ، بس بلا وجہ بولنا۔ تو اسی نے ہمارے گھروں میں بھی جھگڑے پیدا کیے ہیں، ہمارے برادری سطح کے معاملات کو بھی بگاڑا ہے، اور دین میں بھی ہم اپنے دین کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ بس ہر ایک پر کسی کو دیکھا، کبھی گفتگو رفع یدین پر شروع کر دی، کبھی کسی مسئلے پر، کبھی کسی مسئلے پر، مسئلے لڑانے کی عادت۔ حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب ایک بڑے عالم تھے، فرماتے تھے کبھی بس مرغے آپس میں لڑائے، کبھی تتر لڑائے، تو بس یہاں تک کہ بس مسئلے بھی آپس میں لڑانے کی عادت۔ تو اب اس نے نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں کی زبانوں میں اللہ کی ذات بابرکات کے متعلق بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی جڑ کو پکڑا ہے، وہ ہے زیادہ کیل و کال۔ اس میں ہم اپنی قیمتی اوقات بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی قیمتی قوت گویائی بھی ضائع کرتے ہیں۔ اگر اچھا بولنے کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو ہم بلا وجہ کے باس و مباحثہ جھگڑوں میں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اپنے ان وقت کو ان اعمال میں کیوں نہیں لگا دیتے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والے ہیں؟ ان عقائد کی تحقیق میں کیوں نہیں لگا لیتے جو ضروری ہیں
تو اس طرح کے ضروری غیر ضروری عقائد، خیالات اور تبصروں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، تو اس کو ہم ماٹو کے طور پر اپنا نصب العین بنا لیں۔ ہر وقت یاد رکھیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ بلا ضرورت بولنے سے منع کیا ہے۔ اگر اس کو ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں تو ہم اپنے بہت سے گھریلو امور، بہت سے معاشرتی امور اور جو دین میں تفرقہ، لڑائیاں، انکار کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو اس ساری صورتحال سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ دوسری بات حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ لکھی، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوال و جواب کی کثرت سے روکا ہے۔ اب دینی معاملات میں سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سوال ہم کرتے ہیں کہ مسئلہ کسی نے بتایا، اللہ کا حکم بتایا، تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے عقل میں یہ بات آ جائے تو مانوں گا۔ یہ طرز عمل تو انتہائی خطرناک ہے۔ تو دیکھیں کہ شیطان کو جب حکم ہوا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے بھی ایک عقلی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس سے افضل ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، تو میں اپنے سے کم تر شخص کو سجدہ کیوں کروں؟ ادھر اللہ کا حکم تھا، اس نے باتیں بنائی تھی۔ جبکہ اصل حکم یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں سر و چشم اس کو قبول کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے مشاہدہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں، تو آگے جب دن چڑھا، راتوں رات آپ نے سفر شروع کیا تھا، تو جب دن چڑھا تو آگے سمندر تھا، پیچھے فرعونی فوجیں بھی پہنچ گئی۔ تو اب دیکھیے کہ مشاہدہ تو یہی تھا کہ اب ہلاکت، آگے سمندر، آگے رستہ نہیں ہے، پیچھے فوجیں چڑھ آئی ہیں۔ تو لیکن پیغمبر نے کتنے اطمینان سے کہا ان معی ربی سیہدین، تو ان کو اللہ کا حکم تھا کہ بس لے کر چلو۔ تو آپ کی امت نے، بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ ظاہری اسباب کو دیکھا، کہا سامنے سمندر ہے، پیچھے فوجیں چڑھ آئی ہیں تو ہلاکت یقینی ہے۔ پیغمبر کی نظر اللہ کے حکم پر ہے، امت کی نظر ظاہری اسباب پر ہے، پھر نتیجہ کس کے ذہن پر مرتب ہوا؟ بنی اسرائیل ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہماری ہلاکت یقینی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وعدے کے یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں دریا پار ہونا یقینی ہے، تو وہ ڈوبے یا پار ہوئے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کے خلاف اگرچہ مشاہدہ بھی ہو، بظاہر ہمارے پاس کتنے کمزور قسم کے دلائل بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے احکام کو قبول کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہم سوال کریں ایسا کیوں، مقصد یہ ہو کہ سمجھ آئے تو عمل کروں، یہ تو طرز عمل بالکل غلط ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کا رویہ یہی تھا کہ ہمیں جانے کا حکم ہے لیکن جانا سمجھ تو آئے۔ تو لیکن حضرت موسیٰ کا طرز عمل کیا تھا؟
حکم ہے، ہم نے چلنا ہے، پھر نجات کس کو ملی؟ اور دوسرا پہلو اس میں غیر ضروری سوال بھی ایسے جو غیر ضروری ہو، تو مثلا قرآن پاک نے اس کی بھی اصلاح کی ہے۔ درس ہوتا ہے آپ کے مجلس مسجد میں، مولانا ماشاءاللہ بڑے فاضل آدمی ہیں، قرآن پاک کی خوب تشریح کرتے ہیں، تو سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، یسألونک عن الاہلہ، کہ اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو لیکن اللہ نے جواب دیا، ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس سے تم اپنی عبادات کے اوقات مقرر کرتے ہو، تو اللہ نے سوال کا رخ بھی سیدھا کر دیا ہے کہ یہ سوال کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ایک بے معنی ہے۔ ہاں، سوال کی جیت یہ صحیح ہے کہ اس کے ہمیں فائدے کیا ہے۔ تو اس لیے احکام الہیہ کے سامنے اس جیت سے سوال کرنے سے بھی بچیں کہ اگر سمجھ آئے تو، بلکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے یا ہم نے اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ تو اگر ہم حکم کو عقلی طور پر مان کر پھر عمل کریں تو یہ ایمان عقل پر ہے یا محمد الرسول اللہ پر؟ اور دوسری بات یہ کہ غیر ضروری مباحثے سوالات، تو بس کوئی مسئلہ پیش آئے اپنے مولانا سے پوچھیں، ان پر اعتماد کریں، اور وہ مسائل پوچھیں کہ جن کی عملی زندگی میں تمہیں ضرورت ہے اور جو قیامت کے دن نجات میں کام آنے والے ہیں۔ جو ان اصولوں پر نہیں آتے ان کو چھوڑو، اور خواہ مخواہ کے سوال و جواب سے اور کیل و کال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اگر اس حدیث پر دو جملے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں کیل و کال سے منع کیا ہے اور نبی پاک نے ہمیں کثرت سوال سے منع کیا ہے، تو ان دو جملوں کو ہی آپ اپنا مطمع نظر بنا لیں، ان کو یاد رکھیں۔ یہ کہتے ہیں نا اپنے موبائل پر اس کو لکھ لو، ان جملوں کو، تو اس کو آپ وہ بنا لیں، تو ہمیشہ یہ اس طرح لکھ لو کہ یہ جملے آپ کے سامنے رہے، تو انشاءاللہ آپ کی عام دنیاوی زندگی، معاشرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور دینی زندگی بھی آپ کی کسی ڈھب پر آ جائے گی۔ وما علینا الا